لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعظمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. قبل صدر کرام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم نماز جمعہ کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں۔ آج کا ہمارا جمعے کے خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے کہ آواز اٹھائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول اور ان پر بات کرنے سے قبل سورہ بقرہ کی شان نزول پر کچھ باتیں آپ کو عرض کر کے پھر اگلی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ مدینہ پاک میں جب ہجرت مدینہ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر مکے کے حالات سے مختلف مدینہ کے حالات اور اس وقت جو اسلام کی ضروریات تھی اس پر بات کی گئی۔ اہل مکہ مشرک تھے اور بت پرست تھے، جبکہ مدینہ کی سرزمین پر حالات مختلف تھے۔ مکہ کی سرزمین پر قتل و غارت تھی، لوٹ مار تھی، مسائل تھے، اور جو مکہ کی سرزمین پر حالات تھے تو اللہ پاک مکی صورتوں کے اندر ان کے حالات کو درست کرنے کی بات کرتے رہے۔ یہاں انصار تھے، قوت اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہ حالات تھے یہاں مدینہ کی سرزمین۔ یہود چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے وہی رسالت، قیامت، جنت، دوزخ، آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔
بدقسمتی کہ وہ اپنی قومی برتری کے نشے میں ساتھ تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ جوڑیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ، تو اس وقت یہود و نصارہ کا بجائے اظہار تشکر کرنے کے غمی کا اظہار کرنے سے مراد سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت اہل یہود سے قریش میں منتقل ہو گئی، یہ ان کو اچھا نہیں۔ آج بھی جو مسلمان اور یہود و نصارہ کے ساتھ جو جنگ ہے اصل میں وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اہل یہود سے نبوت کیوں نکل گئی اور مسلمانوں یعنی اہل قریش کے پاس کیوں، یہ اصل بنیاد ہے۔ دوسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت ملی تو کفار مکہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں اپنی عظمت، جلال، محلات جب مسمار ہوتے دکھائی دیے تو کفار مکہ نے پوری یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اسلام کی طاقت کو کچلنے کا عزم کر لیا۔ اس لیے جو مدینہ کی صورتیں تھیں ان کا نزول اصلاح احوال کے لیے تھا۔ ایک اور صورت سے واسطہ بھی پڑا جو مدینہ کی سرزمین پر مسلمانوں کو پڑا۔ یہاں اکثریت کے اسلام کے قبول کر لینے کے بعد مسلمان بہت سارے یہود و نصارہ سے جب اسلام قبول کر کے داخل ہو گئے اسلام میں تو ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی اسلام لا چکی۔ اب مسلمانوں کو ایک نظم اور ایک طریق کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ وحدت کا جو شرازہ ہے نا اس کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک مضبوط نظام دیا جائے، اس نظام کے اندر عدل، انصاف، ان کے بقیہ ادارے جن کے اندر لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کی مشکلات جو ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی جتنی اصلاحات تھیں وہ ساری کی ساری مدینہ کی سرزمین پر اس سورہ بقرہ کے اندر ان اصلاحات کا ذکر کیا۔ مدینہ کی سرزمین پر ایک اور امر بھی تھا، وہ یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین پر مسلمان ظلم سہ لیتے تھے اور چپ کر جاتے تھے، برداشت کر جاتے۔ حکمت کا تقاضا تھا، افرادی قوت کی کمی تھی، مگر جب مدینہ کی سرزمین پر ہجرت کر کے آئے اس وقت مسلمانوں کی کثیر تعداد بڑھی۔ اب مسلمان جواب دینے کی پوزیشن میں، اب مسلمان جواب دینے، جب مسلمان جواب دینے کی پوزیشن میں آئے ایک اجتماعی طاقت بن گئی، قوت بن گئی، مجتمع ہو گئی، مسلمانوں کی طاقت بنی۔ یہاں سے یہ امر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جب اکٹھے ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، ایک طاقت بن جائیں تو پھر کفار آپ سے بھاگ جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک کلائمیکس، ایک نقطہ عروج ہے سورہ بقرہ۔ اور دوسری بات بتائی کہ اسلام کو مٹانے کا جو عزم تھا کفار مکہ کا، اس کے سامنے مسلمان اب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ جب مسلمان ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک بات کہی، فرمایا اگر تم نے عہد کر لیا ہے کہ اب کفار کو مٹا دیں گے اور اسلام کو سربلندی عطا کریں گے، تو پھر اللہ کی
مدد و نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے خوشخبری عطا کی۔ یہ اصل شان نزول ہے سورہ بقرہ۔ اب ہم اس آیات مبارکہ کی طرف آتے ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ کے اندر یہ جو آیت نمبر 178 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم قصاص لو۔ قصاص بدلہ، قتل کا بدلہ قتل، مرد کا بدلہ مرد، عورت کا بدلہ عورت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ قصاص فرض ہے، قصاص فرض، یہ قرآن کی نص ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فرمایا کہ جو ناحق مارے جائیں، جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ یہاں ایک ریلیکس دیا، وہ کیا؟ فرمایا پس جو اگر معاف کرنے کی جذبہ رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، معاف کرنا چاہتا ہو، تو فرمایا فمن عفی له من اخیہ، فرمایا وہ مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ چیز قصاص لے، بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم، فرمایا طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا، خون بہا، فدیہ، اس کے بدلے میں کچھ چیزیں تاکہ سہولت مل جائے۔ من ربکم رحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے اگر اس کے بعد زیادتی۔ یا اللہ رب العزت نے پہلے قصاص کو فرض کیا گیا کہ جو ناحق مارے جائیں ان کا قصاص لے، بدلہ بدلہ، پہلے دیت کی بات نہیں کی، پہلے دیت کی بات نہیں کی، بدلے کی بات نہیں کی، یعنی کہ معاف کر دینے کی بات نہیں کی، قصاص کی بات پہلے کی۔ اور فرض کا دوسرے نمبر پر یہاں ایک لفظ بڑا استعمال ہوا، من اخی، من اخی، بھائی چارے کی فضا اگر خراب ہو جائے، جب قتل ہو جائے گا تو رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، فنش ختم ہو جائے گی۔ جب رشتے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سارے معاملات جب ختم ہو جائیں گے، تو فرمایا اس وصیت کو بحال کرنے کے لیے اگر تم معافی کا جذبہ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ خون بہا، دیت، قتل کے بدلے میں کچھ رقم لے کر کے جو شریعت نے مقرر کی ہے، جو دائرہ کار حدود و قیود مقرر کی ہے، وہ لے کر کے تم اس کو مار کر کے دوبارہ پھر اس وصیت کو اکٹھا کر سکتے ہو، مگر پہلے کیا ہے؟ قصاص فرض ہے۔ کہ یہ بات توجہ طلب ہے، آپ نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر اس قصاص کی علت کو بیان کیا کہ قصاص لینا کیوں ضروری ہے۔ یہاں ان آیات مبارکہ کے شان نزول کی بڑی ابتدا بات جو ہم موضوع کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو ہم نے موضوع رکھا ہے کہ لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، اس حقیقت کو یہاں سمجھنے کے لیے فرمایا اسلام سے پہلے دستور تھا، اسلام سے پہلے دستور تھا کہ طاقتور قبیلے کا کوئی شخص اگر مار دیا جاتا تو صرف اس ایک کے قتل بدلے میں ایک قتل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس غریب خاندان کے 10 سے 12 15 20 افراد کو قتل کر دینا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ یعنی ایک کے بدلے میں 20 افراد 15 افراد 10 افراد کا قتل کر دینا، یہ ان کا شیوا تھا۔ اور قتل کس کا ہوا؟ طاقتور کا۔ تو مارا کون گیا؟ غریب۔ مارا کون گیا؟ غریب۔ پھر اس کے بدلے میں اگر مرد قتل کرتا تو 10 15 20 افراد کو مار دیا جاتا، اگر عورت قتل کرتی تو مردوں کو مار دیا جاتا۔
ان کے گھر والوں کو مار دیا جاتا، آباء و اجداد کو مار دیا جاتا۔ تو یہاں پر جب یہ سوچ کیوں تھی، اس کی بنیاد بھی یہاں قرآن نے غلامی بیان کی ہے۔ یہاں بھی قرآن نے سوچ غلامی بیان کی کہ وہ غلام تھے، لہذا غلاموں کو طاقتور بات دیتے تھے۔ یہ عرصہ دراز جب اسلام آیا تو اسلام نے یک جنبش قلم اس قانون کو ختم کر دیا۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ ایک قتل کے بدلے اسلام ایک بدلہ قتل کا لے گا، یہ نہیں کہ ایک قتل کے بدلے 20 افراد مار دیں۔ آج بھی اگر آپ اس جدید معاشرے کے اندر چلے جائیں تو قبائل کے علاقے، جو قبائلی خاندان جو لوگ ہیں، وہ آج بھی جو دشمنیاں چلتی ہیں وہ ایک کے قتل کے بدلے میں ان کے خاندان کے کئی لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ کا علاقہ بھی اس زمر میں آتا، میاں والی کا علاقہ، جتنے خاندان لوگ ہیں ان کی پرانی دشمنیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں اس ذات میں۔ پھر صرف یہ ہم نہیں، ہمارا علاقہ نہیں، میں آگے چل کر کے ایک اور بات بھی عطا کرتا ہوں۔ اس روش کے پیش نظر صرف پاکستان نہیں ہے، صرف پاکستان نہیں ہے، یہاں اس روش کی جو لوگ بھینگ چڑھتے ہیں، معاملات کی جو ان لوگوں کے نقصانات اٹھاتے ہیں، ان میں جنوبی افریقہ، حبشی لوگ بھی شامل ہیں، آسٹریلیا بھی شامل ہے، امریکہ کے ریڈ انڈین لوگ بھی شامل ہیں۔ اور فرمایا وہ قبائل جو ہیں وہ آج بھی اس طرح کے قتل کا بدلہ خاندانوں کو مار کر کے قتل کا بدلہ لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تباہیوں کے حالات ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ قانون قصاص میں فرمایا تبدیلی کی کہ مقتول کے وارث جو ہیں وہ دیت کا بدلہ خون بہا کی صورت میں لے سکتے ہیں، دیت لے کر کے معافی کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک بات تو قرآن پاک میں جہاں بیان ہے، اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر قرآن پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم، یہاں قرآن پاک نے قصاص کو حیات ڈکلیئر کیا، یہ توجہ طلب، وہاں فرض کیا، یہاں حیات ڈکلیئر کیا۔ فرمایا قانون قصاص کی علت اور حکمت کو بیان کیا کہ اگر اس ناحق قتل ہونے والے کی سزا میں قاتل کو سزا نہ دی گئی تو فرمایا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ معاشرہ اس لیے کہا کہ قصاص تمہاری زندگی ہے، قصاص تمہاری زندگی ہے، اور اس قصاص تمہاری زندگی کی صورت میں فرمایا کہ جو لوگ معاشرے کے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری قسمت میں لاشیں اٹھانا ہی ہے، نہیں، ان کی قسمت میں حق کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز اٹھانا بھی ان کا حق ہے، اور ان پر فرض ہے کہ وہ آواز اٹھائیں تاکہ لاشیں اٹھانی نہ پڑے، تاکہ لاشیں اٹھانی نہ پڑے۔ تو یہاں قرآن پاک نے قصاص کو حیات ڈکلیئر کیا کہ اگر تم نے اس کو سزا نہ دی تو فرمایا پھر کئی جانیں ضائع ہیں، پھر کئی جانیں قتل ہوں گی، کئی معاشرے تباہ ہوں گے۔ لہذا قصاص کے لیے علت قرآن نے بیان کر دی کہ حیات تمہاری اس میں ہے کہ بدلہ یعنی انصاف، جس کا قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں اس کا قتل ہونا ضروری ہے تاکہ معاشرے کے اندر دوسرے۔ اب قرآن پاک نے وضاحت دیا کہ حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، فرمایا کہ اگر تم یہ قصاص کو حیات سمجھ کر کے بدلے کی صورت میں قتل کا بدلہ قتل لوگے تو فرمایا بہت سارے لوگ اس جرم کی سزا کو دیکھ کر کے اپنے جرم سے باز آ جائیں گے، اس جرم سے۔ اسی لیے کہا کہ معاشرہ بقیہ ساری تباہیوں کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، مگر اس معاشرے کے اندر اگر ظلم بند نہ ہو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر انصاف ختم ہو جائے تو معاشرہ تباہ ہو، معاشرہ تباہ۔ اور معاشرہ کس کو کہا گیا؟ افراد کے جمگٹے کو، افراد کے ایک ہجوم کو معاشرہ ڈکلیئر کیا گیا، معاشرہ افراد کے ہجوم کو۔ اب وہ جو ہجوم ہے، وہ جو معاشرہ ہے،
اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے صرف اس پر سمجھوتا نہ کر لے کہ ہماری ذمہ داریوں میں ہماری قسمت میں لاشیں اٹھانا ہے، بس لاشیں اٹھاتے رہیں۔ تو فرمایا کیا ہوگا کہ ہم آواز نہ اٹھائیں، تو لہذا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو آواز اٹھانی ہوگی تاکہ لاشیں اٹھانی نہ پڑے۔ یہ ہم اپنے موضوع کی بنیاد یہاں سے رکھ رہے ہیں۔ اب ہم ان حالات کی طرف آتے ہیں، جیسے میں نے سورہ بقرہ کا شان نزول بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ سورہ بقرہ کا شان نزول، پوری سورۃ بقرہ کا شان نزول مختلف ہے۔ اس کے اندر انصاف کو بیان کیا گیا، عدل کو بیان کیا گیا، قصاص کو بیان کیا گیا، مستقبی معاشرے کے قیام کے خد و خال کو بیان کیا گیا، پھر معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح اور خدمت خلق کی معاملات کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جو ظلم ہے اس کے خاتمے کے لیے بیان کیا گیا، معاشرے کو اسلامی معاشرے کو ایک یونٹی کے اتحاد میں بدلنے کے لیے اس کے خط و خال کو بیان کیا گیا۔ گویا پوری اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست کی جو بنیاد رکھی گئی وہ سورہ بقرہ کی ان 40 رکوعوں کے اندر بیان کیا گیا، وہ سارے خط و خال سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے۔ تو یہاں جو بیان ہوا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، فرض اور حیا دو چیزیں اکٹھی ہوئی۔ فرض ہے کہ تم بدلہ لو، حیا اس لیے کہ جب تک تم آواز نہیں ظلم کے خلاف اٹھاؤ گے تم لاشیں اٹھاتے رہو اور ظلم ہوتا رہے گا۔ ظلم بند تب ہوگا کہ تم آواز اٹھاؤ، ظلم بند تب ہوگا کہ تم آواز اٹھاؤ۔ اب اسی امر کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ العصر کے اندر بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بالحق، حق آواز ہے جس کو اٹھانا ہے مظلوموں نے۔ مظلوم جب تک حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک معاشرہ کبھی درست سمت پر نہیں جا سکتا۔ یہاں حکمرانوں کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں ایوان اقتدار میں بد مست اور بد حواس لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ان بد مست اور بد حواس لوگوں کو اقتدار تک پہنچاتے ہیں، ان کی بات ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ قوم، عوام، ہم ہیں۔ لہذا دانشور جو کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائیں تو 3 انگلیوں کا اشارہ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری، ہم یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں تو کمانا ہمارا کام ہے تو بس کما کے رات کو سو جائے، ہمارا لینا دینا کسی سیاست کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم جملہ بول دیتے ہیں سیاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں، ہم تو غریب آدمی ماڑے بندے لہذا ہم کسی کے ساتھ کیا لڑ سکتے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے حضور آپ کو چھڑوا نہیں سکتی۔ مجرم ہے آپ، اس کے جرم میں برابر کے شریک، وہ قتل کریں ہم ان کے قتل میں شریک، وہ چوری کریں ہم ان کے چوری میں شریک، وہ زنا کریں ہم ان کی زنا میں شریک، وہ شراب پیئے ہم ان کی شراب میں شریک، وہ عزتیں لوٹیں ہم ان کی عزتیں لوٹنے میں ہم برابر کے شریک، اس لیے کہ ہم نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے، ہم مجرم ہیں، ہم ذمہ دار، ہم ذمہ دار۔ اور برائی کی سب سے بڑی آماجگاہ علی وجہ التحقیق، علی وجہ التحقیق، برائی کی سب سے بڑی آماجگاہ اس وقت ہمارے ملک کی سب کی دھرتی کی وہ مقدس جگہ پارلیمنٹ ہے، وہ برائی کی آماجگاہ۔ چرس، شراب، زنا، یہ 3 امور آپ کو آسانی سے پارلیمنٹ لاجز کے اندر مل جائے، جو آپ کو پاکستان کے کسی خطے میں شاید آسانی سے اویلیبل۔ شراب، چرس، زنا اور چوتھا مجرا، یہ 4 چیزیں آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں آزادانہ طور پر بغیر سکرین لگائے آزادانہ طور پر آپ کو ہر کمرے میں اویلیبل ہوگی۔ آج بھی چلے گئے تو آپ کو اویلیبل ہوگی۔ جبکہ اسلام آباد آپ داخل ہوں
تو آپ کو کوئی 100 دفعہ پر آپ کو اسکریننگ کروانی پڑے گی، گاڑی چیک کروانی پڑے گی، آپ کو اپنا معاملات کروانے پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود جب آپ پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل کریں گے تو یہ 4 چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی، یہ 4 چیزیں آپ کو اویلیبل۔ اب آ جائیں اس امر کی طرف کہ جب حالات اس طرح ہو جائے کہ انسان لاشیں اٹھانے کی طرف چلا جائے اور آواز نہ اٹھائے، اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ جو میں نے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 178 کا شان نزول اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کی جو بات میں نے آپ کے سامنے کی، یہ بنیادی فلسفہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم آواز اٹھاؤ، حق کی ساتھ پڑھو۔ والعصر کی صورت جو بیان کی جا رہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آواز اٹھانا تم پر فرض ہے، نہیں اٹھاؤ گے تو ساری زندگی لاشیں اٹھاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کا لب لباب ہے، شان نزول اور خلاصے کو اٹھا کر کے دیکھیں، کیونکہ سورہ بقرہ نے مدینہ کی ریاست اور اسلام کی بنیادی خط و خال 40 رکوعوں کے اندر پورا ڈھانچہ رکھا ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کی بنیاد رکھی تھی، مدینہ کی ترقی پر۔ کفار کا مزاج اور تھا، کفار مکہ کا مزاج اور تھا، مدینہ کے لوگوں کا مزاج اور تھا، یہاں بنیاد رکھی تھی اسلام کی۔ اور یہاں دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فرمایا جب اسلام مسلمان اکٹھے ہو گئے اور طاقت بن گئے تو فرمایا اب ہم اینٹ کا جواب پتھر میں دینے کی پوزیشن میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، اگر تم مسلمان اکٹھے ہو جاؤ تو میری مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری مدد و نصرت تمہارے ساتھ۔ آج فلسطین جو جل رہا ہے اس کے ذمہ دار ایک ایک قطرے کے خون کے ذمہ دار کفار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار مسلمان ریاستیں ہیں جو 56 اسلامی ممالک ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ ہم غلام ہیں۔ اب اس امر کی طرف آ رہا ہوں۔ اسباب کیا؟ اسباب میں سب سے بڑی باتیں اور بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں ٹاپ آف لسٹ جو بات آئی ہے وہ غلامی ہے۔ ہم غلام ہیں، کچھ ریاستیں امریکہ کی غلام ہیں، کچھ ریاستیں چائنا کی غلام ہیں، کچھ ریاستیں اور جگہوں پر غلام ہیں۔ ہم غلامی کے ان اڈوں پر بٹے ہوئے ہیں، لہذا غلامی اس حد تک ہے کہ اس غلامی سے نکلنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اور اس جذبے کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے اقتدار، اپنے معاملات، اپنی آسائشوں اور اپنے حال احوال کو دیکھ رہے ہیں۔ بہتے ہوئے خون کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی۔ کیا بات تھی کہ اگر ہم 56 اسلامی ممالک مل کر کے اگر ایک باروب آواز دیتے، باروب آواز دیتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ بدماشی کرتا۔ یہ وہ بدماشی تھی کہ کسی کے گھر جا کر کے گھس کے بیٹھ جائے اور قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور وہ آپ کو مار کر نکال دے اور آپ اس کے سامنے چوں بھی نہ کریں، جو غلامی کی سب سے بدترین جگہ ہے، غلامی کی سب سے بدترین جگہ۔ اب آگے چلے تو یہ بڑا دکھ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا، بہت بڑا دکھ ہے۔ اب اس امر کی ضرورت تھی کہ جب انسان غلامی کی زد میں آ جائے تو پھر رسپانسبلٹی کس پر آتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلی ابتدا میں جو بات کہی کہ سورہ بقرہ کے اینڈ کو دیکھیں اور 40 رکوعوں کا خلاصہ نکال کے دیکھیں تو یہاں کسی ایک مقام پر بھی ایوان اقتدار کے بدحواس لوگوں کو پکارا نہیں گیا، للکارا نہیں گیا۔ یہاں للکار کس کو دی گئی ہے؟ مسلمانوں کو، ان کی اجتماعیت کو للکار دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ خلاصہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اکٹھے نہ ہوئے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو لاشیں اٹھاؤ گے بس۔ اور وہ آج ہم ایک گلی محلے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک فلسطین کی غزہ کے بازاروں تک امت مسلمہ لاشیں اٹھا رہی ہے، آواز نہیں اٹھا رہی۔ یہ خلاصہ ہے۔
آوازیں بالکل ختم ہو گئی، لاشیں اٹھا گئی، اور اتنا ظلم ہو جانے کے باوجود بھی کوئی بدمست انسان آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی حکومت آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ملک اسلام کا اس نام پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، یہ قرآن کا انتباہ ہے۔ اگر تم ہوش میں نہ آئے تو تمہاری مساجد کو لہدمہ صوامع وبیع وصلوات ومساجد، تمہاری مساجد کو بھی تالے لگا دیے جائیں گے، عبادت گاہیں بھی بند ہو جائے گی۔ اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہے، یہ انتباہ ہے قرآن۔ اب یہاں آ کر کے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس موضوع کو ہم اقبال کی فکر سے لے کر کے چلے گئے آگے، تو اقبال نے جو ہماری امت مسلمہ کی اور سوال کے جو اسباب میں بیان کی، ان اسباب کو، ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف جو ٹاپ آف لسٹ بیان کیا وہ غلامی، وہ کیا ہے؟ وہ غلامی۔ اب اس غلامی کو اقبال کیا بیان کرتا؟ علامہ اقبال نے اس غلامی کے اندر جب قوم چلی جائے، جب ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ہم غلام بن جائیں تو دو طبقات کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ دو طبقات، ان میں سے پہلا طبقہ وارثان منبر، سب سے بڑی غداری، سب سے بڑی منافقت ان وارثان منبر نے کی ہے قوم کے ساتھ۔ سب سے بڑے منافقانہ کردار ان وارثان منبر نے ادا کیا، جس کے متعلق اقبال نے بڑا چیخ کر کے کہا کہ گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ وہ یہ وارثان منبر تھے۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا، خطبات جمعہ کے علماء کے موضوعات اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ہم بھی سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی فیس بک پر پوسٹیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے اکثر آج بھی علماء کی پڑھی ہے۔ کل اقبال کا ڈے ہے، کسی عالم دین کے موضوعات خطبات جمعہ کا موضوع اقبال کی فکر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ کیا؟ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے منصب کی بات کی، اپنے ہم پیشہ لوگوں کی بات کرتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لا علمی ہے، مطالعہ نہیں ہے، سچ نہیں ہے۔ ہم علم اور فکر، علم کی بنیاد، آپ اکثر علماء کو دیکھ لیں، کوالیفیکیشن دیکھ لیں، کوالیفیکیشن کے حوالے سے اگر ان کا حال دیکھ لیں تو اب میں آپ کو کیا کہوں، کسی کی ہو سکتا ہے عزت نفس مجبور، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا کچھ نہیں، سچی کوئی۔ تو اقبال کی فکر تو بڑی مشکل ہے۔ اقبال نے جو غلامی کی طرف کہی، دو اسباب بیان کر۔ پہلا طبقہ یہ وارثان منبر، جس نے امت کی حق اور غلامی کی فکر کو ادا کرنا تھا، اس کو شوق کی طرف۔ دوسرا طبقہ وہ عوام ہے، دوسرا طبقہ عوام ہے، جس نے اپنے اندر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ زندہ کرنا تھا۔ علماء، پیران عظام، شیخان طریقت اور گدیوں پر بیٹھنے والے جو لوگ، امت کو ہدایت عطا کرنے والا جو طبقہ تھا، اور عوام جو نے ہدایت لینی تھی اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ طبقہ، دونوں طبقات غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے۔ یہ اقبال کی فکر ہے۔ اب اقبال ارمغان حجاز میں کیا کہتا ہے؟ اقبال بڑا دکھ درد بیان کرتا ہے، اور اقبال کی بڑی عجیب فکر ہے۔ اقبال نے پہلی بات یہاں سے کہی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی سے فقط اندو راہ دلگیری، دلگیری کہتے ہیں پریشانی کی عالم کو، تکلیف کی حالت کو کہتے ہیں۔
اب یہاں دو کمال کی باتیں اقبال نے کہی. اقبال نے دو ٹوک. اقبال کی فکر قرآن سے متصل ہے. اقبال کی فکر قرآن سے متصل ہے، قرآن سے ماخوذ ہے، قرآن سے ٹکراتی نہیں. اقبال کی فکر قرآن کی غلام ہے، قرآن کی فکر سے لیتی ہے. قرآن کی فکر کیا ہے؟ فرمایا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ان خانقاہوں سے مسندوں پر بیٹھنے والے وارثان منبر کو کہا کہ جب قوم غلامی کی طرف چلی گئی تھی اس وقت تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم بے عملی کی راہوں سے نکل کر کے، اپنی خانقاہوں سے نکل کر کے میدان عمل میں اترتے اور حق کا ساتھ دے کر کے اس قوم کو شعور دیتے، قوم کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے. اور تم اپنی اس سست روی سے نکل کر کے قوم کو جفاکشی کی طرف لاتے، جذبے کی طرف لاتے، قوم کو کھڑا کرتے تاکہ اسلام غلبے کی طرف جاتا. اور لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنا یہ تمہاری رسپانسبلٹی میں شامل تھا، ذمہ داریوں میں شامل تھا. کسی بھی خانقاہ پر چلے جائے نا تو وہ کہیں کہ جی ہمارے تو مرید جو ہے نا وہ ہر پارٹی کے مرید ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کسی کے اختلاف کی بات نہیں کرتے. یہ جملہ بنیادی طور پر نفاق سے بھرا ہوا ہے، یہ جملہ بنیادی طور پر منافقت ہے. یہاں اس لیے اقبال نے کہا ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری یہ جملہ معاویہ بن سفیان کو مدینہ کی سرزمین پر امام حسین بھی کہہ سکتے تھے کہ معاویہ تم یزید کے ساتھ اقتدار میں رہو، میں نانے کی قبر پر بیٹھ کر کے دعاؤں کروں گا، تویز گنڈے کروں گا، میرے پاس ہر پارٹی کے لوگ آئیں گے، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. مگر کہا تھا اگر یہ جملہ کر لوں میری 72 جانیں بچ سکتی ہیں، کربلا سے خون بچ سکتا ہے، بہایا نہیں جا سکتا، لاشیں بھی بچ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اسلام نانے کا نہیں بچ سکتا. جو پیر اپنی گدی پر بیٹھ کر کے یہ بات جملہ بولے کہ میرے پاس ہر پارٹی کا بندہ آتا ہے، ہر قسم کا بندہ آتا ہے، میں کسی کو نہیں نکالتا، ہم ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، سمجھ لے کہ منافقت ہے. رسم شبیری کی بدبو اور خوشبو بھی نہیں آ رہی، تعلق بھی کوئی. اس لیے اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ نوٹ اکٹھے کر رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. قوم بے حیائی کی طرف چلی گئی، قوم ڈوب گئی، قوم غرق ہو گئی، غلامی کی زنجیروں میں چلی گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہم کسی سے نفاق نہیں. وہ بڑی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے معذرت کے ساتھ. اس کے بعد اقبال نے کہا اس طرح حق کے ساتھ کھڑے ہو جس طرح امام علی مقام حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. باطل کو باطل کہا، حق کو حق کہا. یہاں تو ہر آنے والا مرید ہر پارٹی سے، کوئی نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتے کہ حق کی بات ہو نہیں رہی. یہاں تو صرف یہ ہے وظیفہ، ہمیں کتنے دے کے جاؤ، جو ہمیں دے رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے، جو ہمیں نہیں دے رہا وہ بندے ٹھیک نہیں. یہاں بیان ہے. اور اس کے بعد اقبال نے اس سے اگلی بات کیا کہی ہے، تیرے دین و ادب سے، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی مرنے والی امتوں کا عالم پیری. عالم پیری کہتے بڑھاپے کو. جب بزرگ بوڑھا ہو جائے تو ٹانگوں میں ضعف آ جائے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اقبال نے کہا تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے رہبانی. رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے کٹ کر کے ایسی خلوت گاہ میں چلے جانا جہاں کہنا کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اللہ اللہ کرتا ہوں. تو اس کو کمال تصوف اور کمال اسلام نہیں کہا گیا. رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام نے یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر حق کی آواز بلند کر، یہ تیرا کمال ہے. تو کہا کہ اے پیران عظام، اے ممبروں کے وارث، اے علماء، اگر تم حق کی بات نہیں کہتے تو تمہارے دین سے، تمہارے ادب سے، تمہارے کردار سے رہبانیت کی بو آ رہی ہے کہ تم حق کی آواز بلند کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، اور یہ تمہارا عمل مجرمانہ ہے.
غفلت زدہ ہے، مجرم ہو تم اس امت کے اگر تم حق کی آواز سب بلند نہیں کرتے. اور فرمایا تمہارے عمل سے ترک دنیا دکھائی دے رہی ہے، ترک دنیا دکھائی دے رہی ہے. اور فرمایا جب کسی قوم کی موت آتی ہے تو اس قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جیسے بزرگ بوڑھے ہو جائیں تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں اب ہم سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا تم نے اس قوم کا یہ حال کر دیا کہ قوم مرنے کی حد تک ہو گئی ہے، اس کی عالم پیری کے ساتھ اس کا حال ہو گیا ہے، اور تم اس قوم کے اندر جذبہ زندہ کرنے کی کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتے. اور فرمایا خانقاہ کی عملی زندگی کو اس کے اندر تم نے سست روی پیدا کر دی، اس کے اندر تم نے وہ بے حسی اور غلامی پیدا کر دی ہے کہ بس آؤ وظیفہ پڑھو، تسبیح پڑھو اور ہمیں کچھ نذرانہ دے اور گھر کے چلے جاؤ، کسی حالات کے سنی بار اللہ کرو، بقیہ معاملات جائیں. اور ان کی اپنی اولادیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک پر کہا تھا کہ یہ تو گدیاں اور یہ خانقاہیں تو بر صغیر میں برٹش جاتا ہوا انگریز جو ہے نا وہ ان کو ورثے میں دے گیا جاگیر کے طور پر. کسی ایک بھی آج کے خانوادے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اس بزرگ سے ان خانوادوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے تو ہر عرس پر لڑتے ہیں، اسی لیے تو گدیاں تقسیم ہو گئی ہیں، اسی لیے تو گدیاں تقسیم ہو گئی. حق بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ان گدیوں کے اپنے خانوادے اور اپنی اولادیں، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی کسی کی پارٹی کے ساتھ، کوئی کسی کی پارٹی کے ساتھ، انہوں نے حق بات کیا کرنی؟ جو خود چوروں سے ملے ہوئے ہوں تو وہ چوروں سے بچاؤ کی بات کریں گے؟ نہیں. مذہب بھی اسی طرف، دین بھی اسی طرف، ان کی قیادت چڑے مارے، بکواس بکے، اسلام کی دھجیاں بکھیر دے، شاعر اللہ کی توہین کر دے. مزال ہے کہ جن خانوادوں سے آواز اٹھتی ہو چپ. یہ خانوادے کبھی بھی حق کے ساتھ آواز، حتیٰ کہ یہ خانوادے اس حد تک مفادات کی زد میں آ گئے ہیں کہ ان خانوادوں کے عرسوں پر، گدیوں پر اہل بیت کا تماشا بھی اڑایا جائے تو یہ چپ، صحابہ کا مذاق اڑایا جائے تو یہ چپ. اس لیے کہ کہتے ہیں نہیں کچھ لوگ اہل بیت کو ماننے والے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے اس پیار پر تف. کون سا پیار؟ حق کیا ہے؟ وتناسو بالحق، یا تو قرآن سے نکالو. اس کے بعد اقبال کہتا ہے سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. فرمایا کہ دل جو ہے اس کو خون کا ایک گوشت کا لتھڑا مت سمجھ، وہ لطیفہ نور ہے. اقبال کہتے ہیں وہ لطیفہ نور ہے. اس لطیفہ نور کو تلاش کرنا کسی مرد درویش کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ، جس کے متعلق قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا اس لطیفہ دل نور کو تلاش کرنا ہے کسی مرد درویش کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ. اور وہاں سے لطیفہ نور کیا ملے گا؟ وہ نہیں ملے گا وہ جو دل کو دھڑکتے کرتے اللہ اللہ تو دل جسم حرکت کرتا ہے. یہ مسل کی پریکٹس ہے، یہ دل کا جاری ہونا نہیں ہے. یہ مسل کی پریکٹس ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، جی دیکھیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ مسلوں کی پریکٹس ہے، یہ دل نہیں دھڑکتا، نہ یہ اس میں اعظم آتا ہے، نہ یہ دل جاری. دل کا جاری ہونا جس کو اقبال کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فقط ایک جذبہ بلند، وہ جو لطیفہ نور ہے وہ مرد درویش کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ تو تجھے جو دل کا جاری ہونا ملے گا اس کے اندر ایک جذبہ ملے گا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت ملے گی. جب وہ طاقت تیرے دل کے اندر پیدا ہوگی تب تیرا دل جاری ہوگا. جب اسلام کی ضبوحانی کی فکر تیرے دل میں پیدا ہوگی تب تیرا دل جاری ہوگا. فقط یہ مسل کی پریکٹس کر کے لوگوں کو ڈرامے بازیاں مت کر کے دکھا. اور اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ بڑی خوبصورت فکری بات اقبال کرتا ہے. پتہ نہیں ہم اقبال کی شاعری کو بھی پڑھتے ہیں اپنے مفادات کی فخر خاطر. یہاں اقبال چند جملوں میں اسلام کی پوری فکر بیان کر رہے ہیں. اور توجہ سے فرماتے شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو. مولوی لگائے فتوے تو لگے اقبال پر، اسی لیے اقبال نے جواب شکوہ لکھا تھا. مولویوں نے معاف تو نہیں کیا مگر مولویوں کو شعور نہیں تھا.
آج اس فتنے کی زد میں امت شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. نخچیری کہتے ہیں شکار کیے ہوئے شخص کو. فرمایا شیاطین ملوکیت، اقبال کہتے ہیں ملوکیت کا نظام شیطان کا پیدا کرتا تھا. ملوکیت کا نظام شیطان کا پیدا کرتا تھا. اور ملوکیت کیا ہے؟ فرمایا بادشاہت ہے. اور اس بادشاہت کے سائے میں پلنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وڈیرے ہیں، جگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ذمہ دار ہیں، ادارے ہیں، عدل و انصاف کا قتل ہے. اور جو سارے لوگ مل کر کے اس نظام کو سہارا دیتے ہیں وہ اس کے بڑے مجرم ہیں، وہ اس کے بڑے مجرم ہیں. اب سمجھ آئی ملوکیت؟ فتوے تو بڑے لگتے ہیں. ملوکیت سمجھ آئی؟ کیوں اس ملوکیت کے آغاز پر کیوں کربلا کی دھرتی آباد ہوئی؟ اس لیے آباد ہوئی کہ وہ جس کی خاطر آقا نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، خلافت کو قائم کیا تھا، قربانیاں دی صحابہ نے، آج اس خلافت کو ملوکیت میں بدلا جا رہا تھا. اس لیے کربلا کی دھرتی پر 72 جانیں حضور کی آل پاک کو قربان کرنی پڑی. اور یہ جملہ کہنے میں کوئی تامل مجھے نہیں ہے. اس وقت حضور کے دین کو بچانے کے لیے صرف حضور کی آل نکلی، کوئی نہیں نکلا. حضور کی آل نکلی، کوئی نہیں نکلا. اور فرمایا یہاں اگلی بات کہتے ہوئے اقبال کہتے ہیں ذوق نخچیری کی طرف اشارہ کرتے فرمایا نہ غلامی کا شکار. پھر ان ملاؤں کی طرف مخاطب وہ کہتے ہیں نہ غلامی کا شکار خود ہو اور نہ اس قوم کو ہو. اس قوم کو بھی غلامی کی زنجیروں سے نکال اور خود بھی غلامی کی زنجیروں سے نکال. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جب قوم اس حال میں پہنچ جائے تو فرمایا اس حال میں پہنچ کر اس غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے لیے ذمہ داری وارثان منبر اور گدی نشینوں اور امت کو ہدایت کرنے والے لوگوں کی ہے. پہلا طبقہ. اس لیے اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھا. لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھا. یہ آج کا موضوع تھا.